ذرا تصور کریں کہ ایک خاتون کے ساتھ بندوق کی نوک پر زیادتی ہوتی ہے، ڈی این اے ٹیسٹ جرم ثابت کر دیتا ہے، مگر ہماری سب سے بڑی عدالت کہتی ہے کہ چونکہ خاتون نے شور نہیں مچایا یا رپورٹ کرنے میں تاخیر کی، لہٰذا یہ زبردستی نہیں بلکہ باہمی رضامندی تھی۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ 20 سال کی قید کو کم کر کے محض 5 سال کر دیا جائے اور 5 لاکھ کے جرمانے کو گھٹا کر صرف 10,000 روپے کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ صرف ایک کیس کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی ہر اس بیٹی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے جو انصاف کی امید لگائے بیٹھی ہے۔ آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ پاکستان میں خواتین پر تشدد کے 70% واقعات تو تھانوں تک پہنچتے ہی نہیں، اور جو ہمت کر کے پہنچ جائیں ان میں سے قومی سطح پر سزا ملنے کی شرح صرف اور صرف 5% ہے۔ ذرا 2024 کے خوفناک اعداد و شمار سنیے۔ اسلام آباد میں 176 مقدمات میں سے صرف 7، جبکہ خیبر پختونخوا میں 258 مقدمات میں سے صرف 1 ملزم کو سزا ہو سکی۔ سندھ میں 243 زیادتی کے کیسز رپورٹ ہوئے مگر سزا 0۔ بلوچستان میں 21 کیسز اور سزا 0۔ کیا یہ مجرم غائب ہو گئے یا ہمارے نظام نے انہیں کھلی چھوٹ دے دی ہے؟ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تو عقل کو دنگ کر دیتا ہے، جہاں ایک شوہر نے بندوق کے زور پر اپنی بیوی کو زیادتی کا نشانہ بنایا، جج صاحب نے مانا کہ یہ عمل غیر اخلاقی ہے مگر اسے جرم قرار دینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ حالانکہ 2006 کے قانون میں واضح طور پر شادی کو ریپ کے دفاع کے طور پر ختم کر دیا گیا تھا، مگر آج بھی ہمارے جج صاحبان قانون کی نہیں بلکہ اپنی پرانی سوچ کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ ہماری عدالتوں میں بیٹھے معزز جج صاحبان کو یہ سمجھنے کی شدید ضرورت ہے کہ خوف کی وجہ سے خاموش رہنا یا جان بچانے کے لیے مزاحمت نہ کرنا ہرگز رضامندی نہیں ہوتا۔ جسٹس عائشہ ملک نے بجا فرمایا کہ صدمے کا کوئی ایک معیاری رد عمل نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے اب بھی اپنی آنکھیں نہ کھولیں اور قانون میں واضح ترامیم نہ کی تو یاد رکھیے مجرموں کے حوصلے بلند ہوتے جائیں گے اور ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے یہ معاشرہ ایک جنگل بن جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس ظلم پر خاموش رہیں گے یا اس نظام کو بدلنے کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ فیصلہ آپ کا ہے۔